طیبہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے 2 ارکان ہیں، 2 رکن ہیں اور 5 فرائض ہیں۔ علماء لکھتے ہیں 2 رکن فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کو مانے نبی کو نہ مانے یہ مسلمان، اگر کوئی شخص صرف نبی کو مانے اللہ کو نہ مانے یہ مسلمان، فرمایا ان دونوں کو ماننا ہے، یہ 2 ستون ہیں۔ پھر فرمایا 5 فرائض ہے، سب سے پہلا فرائض ہے اس کو ادا کرنا، اس کو کیا کرنا ہے؟ زبان سے ادا کرنا۔ ایک شخص پوری زندگی توحید کی رٹ، رسالت کی رٹ لگاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے ابو طالب کتنی قربانیاں دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہا یار اپنے بھتیجے سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جا تو جو اللہ کی طرف سے حکم آیا اس کا اعلان کر، اعلانیہ بتا لوگوں کو، جب تیرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کی توحید بھی بیان کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بھی اسی نے پڑھایا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کلمے کو زبان پہ لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں جا کر کہا تھا، کہا آپ میرے کان میں پڑھ دو، میں آپ کے کلمے پہ گواہ رہوں گا۔ فرمایا نہیں، مجھے دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو جہنم کی نار قبول ہے لیکن دنیا کی آر قبول، مجھے قریش والے کہیں گے اس نے آخری مرتبہ اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام پہ خاتمہ نہ ہو سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اللہ نے دلاسا دیا کہ آپ نے اپنی طرف سے محنت کی، آگے اللہ کی چاہت تھی کہ ہدایت کس کو دے کس کو نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے اپنی طرف سے محنت۔ آپ اس کے بارے میں سوال ہے، تو یہ تو ہے کہ آپ آدمی توحید کا اقرار کرے، لیکن ضروری ہے کلمہ طیبہ کو زبان پر لائے، اگر اسی کے بغیر مر گیا لائے نہیں زبان پر تو یہ مسلمان نہیں۔ کتنے کافر ہیں جو نعت بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت بھی پڑھتے ہیں، یہودی سکھ عیسائی ہندو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کلمے کو زبان پہ لاتے، اور صرف زبان پہ لانا ہی کافی نہیں ہے۔ آگے فرمایا دوسرا فرض، فرمایا جس طرح تم زبان پہ اس کا اقرار کرتے ہو اس طرح اس کے ترجمے کو بھی کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ مثال جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، یعنی پورا یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کیا ہے؟ کامیابی، اور نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹ کے غیر کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ یہ تو مفہوم ہے، یہ ترجمہ نہیں۔ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو یہاں پہ بھی عبد کا لفظ لایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ بعض حضرات اتنی شرک کرتے ہیں کہ بیوی تمیزہ کی طرح ان کا وضو ٹوٹتا۔ تو بیوی تمیزہ کا واقعہ سنا ہے؟ بعض حضرات بہت شرک کر جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارے ایمان میں کوئی خلل آئی، اور بعض بہت تھوڑی سی چیز کو بھی سمجھتے ہیں شرک ہے۔ آپ نے اپنے مربی استاد کے والد کے جوتے اٹھا کر رکھ دیے، بعض اس کو بھی شرک سمجھ لیتے ہیں، بعض اس کو بھی کیا سمجھ لیتے ہیں؟ آپ نے استاد سے مسافر کیا، ان کا ہاتھ چوم لیا، بعض اس کو بھی کیا سمجھ لیتے ہیں؟ جلدی فتویٰ لگاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور بعض بیوی تمیزہ کی طرح وضو تو ٹوٹ رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا لیکن وضو نہیں ٹوٹا۔ وہ بیوی تمیزہ کا واقعہ سنا ہے؟ ایک امام صاحب تھے، بیوی تمیزہ ان کے پاس آئی، کہا امام صاحب وضو کا طریقہ پتہ نہیں، بتا دو، بتا دیا، اور وضو کروا دیا، کہا جاؤ یہ طریقہ ہے اور نماز پڑھا کرو۔ اب امام صاحب کو سفر درپیش ہوا، 2-4 سال کے لیے یہ کہیں چلا گئے، 2-4-5 سال کے بعد واپس آئے تو خبر لی، کہا بیوی تمیزہ سے کہ نماز وغیرہ پڑھتی ہو؟ کہا الحمدللہ۔ کہا وضو وہی جو آپ کروا کے گئے تھے۔ اس کے بعد اس عرصے میں 2-3 بچے بھی ہو گئے۔ کہا وضو ابھی ٹوٹا؟ تو بعض کا ایمان تو یہ ہے کہ کر گزرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ٹوٹا، اور بعض تھوڑی سی چیز پہ باقیوں پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، نا فتوی بازی میں جلدی کرنی، نہ ایمان اتنا آسان ہے کہ جلدی سے اس کو چھوڑ دیا جائے اور شرک میں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ دوسرا فرض، اس کو زبان سے ادا کرے، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل سے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اسی طرح سے تیسرا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لا، جو لا الہ الا اللہ کا لا ہے نا، پہلا لا الہ، لام الف مزبر لا، اس لا کو ضروری کھینچنا ہے۔ اگر نہیں کھینچا اس میں مد، 4 الفی مد ہے، مد منفصل، اگر یہ نہیں کھینچنا یہ نام تاکید کا بن جائے گا۔
اور یہ لام نفی کا رہے گا تو یہاں بھی توحید کا اقرار نہیں ہوگا. تو اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اسلام کو ضروری کھینچنا ہے 4 الف کے برابر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور 5واں یہ فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے، آج اکثر یہ ہوتا ہے مسلمان بھی زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، اگر یہاں کوئی ایمان والا بیٹھا ہے اور وہاں ایمان والا ہی زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے اور کوئی اگر کافر بھی کہہ رہا ہے تو پہلے تو اس کو تردید کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اگر زبان سے نہ کر سکے، ہاتھ سے نہ روک سکے، کم از کم دل میں خیال کر لے، کلمہ توحید دہرا لے. اگر کوئی زبان سے کلمہ کفر کہے، آپ سن رہے ہو، آپ پہ لازمی ہے آپ کلمہ توحید دہرائیں اور اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کریں اور اس کی تردید کریں. یہ ضروری ہے.